حسبي ربي جل الله ما في. الحمد للہ الذی ہدانا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. محترم سامعین کرام، آج کے درس کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت کے اندر ایک بہت زبردست سا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ وہ واقعہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا. اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ ایک دفعہ خالق کائنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جاؤ اور میری قدرت کے مشاہدات دیکھ کر آؤ. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مصاحبین کو ساتھ لیا اور سمندر کے کنارے پہنچ گئے. کافی دیر وہاں پر گھومتے رہے لیکن انہیں کوئی چیز نظر نہ آئی. چنانچہ انہوں نے اپنے ایک جن کے جس کا نام عفریت تھا اس کو بھیجا کہ تم جاؤ اور سمندر کی تہہ کے اندر دیکھ کر آؤ کہ کوئی چیز ہے یا کہ نہیں. چنانچہ عفریت جن نے غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا اور کہنے لگا، ہے سلیمان پیغمبر، میں نے سمندر کی تہہ میں کافی دیکھا ہے، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی. اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے طاقتور جن کو بھیجا. چنانچہ وہ گیا تو وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد خالی واپس لوٹا. تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے متفکر اور پریشان ہوئے. چنانچہ آپ نے اپنے وزیر خاص آصف بن برخیا کو بھیجا کہ تم جاؤ. چنانچہ آصف بن برخیا جو کہ آپ کا وزیر خاص تھا وہ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک کافوری قبہ تھا اور اس کافوری قبے کے 4 دروازے تھے اور ایک دروازہ موتی کا، ایک زمرجد کا اور ایک یاقوت کا اور ایک دروازہ ہیرے کا تھا. اور قابل حیرانگی بات یہ ہے کہ چاروں دروازے کھلے ہوئے تھے اور اس دروازے اور اس قبے کے اندر تھوڑا سا بھی پانی نہیں کیا تھا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان وہاں پہ کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کی بندگی کر رہا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے حیران اور بڑے پریشان ہوئے اور پوچھنے لگے کہ یہ تجھے مقام کیسے ملا؟ تو وہ کہنے لگا، اے سلیمان پیغمبر، در حقیقت بات یہ ہے کہ میں نے 70 سال تک اپنے والدین کی خدمت کی ہے اور میری ماں بوڑھی تھی. جب میری ماں کا انتقال ہونے لگا تو اس نے یہ دعا دی کہ یا اللہ، میرے بیٹے کو اپنی اطاعت اور فرما برداری میں لمبی زندگی عطا فرما. اور جب میرے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے مجھے یہ دعا دی کہ یا اللہ، ہمارے اس بیٹے نے ہماری بڑی خدمت کی ہے اور اس کو ایسی جگہ پہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما کہ جہاں پر شیطان داخل نہ ہو سکتا ہو. محترم سامعین کرام، وہ نوجوان کہتے ہیں کہ جب میں اپنے والد کو دفن کر کے سمندر کے کنارے پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ قبہ میرے سامنے آ گیا اور میں اس کے اندر داخل ہوا تو خالق کائنات نے ایک فرشتے کے ذریعے سے مجھے سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا. اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے حیران، بڑے پریشان ہوئے اور اس سے پوچھا کہ تو کیا کھاتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، سلیمان پیغمبر، سبز رنگ کا پرندہ آتا ہے میرے پاس اور اس کی چونچ کے اندر سبز رنگ کا پتا ہوتا ہے، وہ میرے منہ میں ڈالتا ہے تو اس سے دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں تمام کے ذائقے میں محسوس کر لیتا ہوں اور اس سے میری پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے، بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے اور جو زندگی کی جتنی لذتیں ہیں وہ مجھے اس سے محسوس ہوتی ہیں. اور اس نے کہا کہ مجھے نیند وغیرہ یہاں پہ بالکل نہیں آتی، نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، بس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر مصروف رہتا ہوں. محترم سامعین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے یہ پوچھا کہ تو کتنی عرصے سے یہاں پہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا، سلیمان پیغمبر، تقریباً مجھے 2000 سال
ہو چکی ہیں۔ تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اندازہ لگایا تو فرمانے لگے کہ کیا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہاں پر ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی جی اے وقت پیغمبر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے میں یہاں پر اللہ رب العالمین کی بندگی کر رہا ہوں۔ محترم سامعین کرام، پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تو ادھر ہمارے پاس رہنا چاہتا ہے یا واپس جانا چاہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اے وقت پیغمبر، نہیں، میں نے یہاں پہ نہیں رہنا، آپ مہربانی فرمائیں اور مجھے واپس پہنچا دیں جہاں سے آپ مجھے لے کے آئے تھے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر آصف بن برخیا کو حکم دیا اور اس نے وہ قبہ اٹھایا اور جہاں سے لے کے آیا تھا وہیں پر اس کو رکھایا۔ تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے مصاحبین کو، اپنے دوستوں کو یہ کہا کہ دیکھو کہ جو انسان اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے تو پھر خالق کائنات اس کو یہ مقام اور یہ رتبہ عطا فرماتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم سامعین کرام، اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ جو انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے یا ان کی فرما برداری کرتا ہے تو خالق کائنات اس کو دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں، اور خالق کائنات جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی رضا سے اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں، اور جس انسان کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ خالق کائنات بھی اس سے ناراض ہے۔ تو دوستو، اگر ہم میں سے کسی کے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنی چاہیے، جنت کو حاصل کرنا چاہیے، اور اسی طرح جو دنیا کی نعمتیں ہیں وہ بھی حاصل کرنی چاہیے، اور یہ تب حاصل ہوں گی کہ جب ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے۔ تو محترم سامعین کرام، امید ہے کہ آج کا ہمارا درس آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی محمد زبیر حسن کو۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔